نظام کو اور کائنات کے نظام کو چلانے والی ذات رب العالمین کی ہے، یہ انسانوں کی زندگی کا مقصد ہے۔ اس لیے کسی سے پوچھا گیا کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے پہچانا، تو ان اللہ والوں نے یہ کہا کہ اپنے ارادے کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا ہے کہ میں جو کچھ ارادہ کرتا ہوں اس کے لیے اسباب اور کوششوں کو کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بعض کوششیں کامیابی تک پہنچتی ہے اور بعض کوششیں وہ ہوتی ہے جو محنتوں کے حق ادا ہونے کے باوجود میں اپنی کوششوں میں ناکام ہوتا ہوں۔ تو سب پہچان لیا کہ پھر اس دنیا میں ہونے والا جو کچھ حالات ہے وہ میرے اپنے اختیار میں نہیں بلکہ کائنات کے چلانے والا کوئی خالق و مالک ہے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا میں انسان کو پیدا ہی کیا اپنی پہچان کے لیے کہ تم اللہ رب العالمین کو پہچاننے والے بنو، کہ کائنات کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا، اور اس کائنات کو خدا پاک کے پیدا کرنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے چھپا ہوا خزانہ ہوں، گنج مخفی تھا، میں نے چاہا کہ ظاہر ہوں تو اس کے لیے میں نے کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اور انسان اپنی حقیقت کے اعتبار سے عقل مندی اور دانش مندی کا ثبوت انسان کا یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان اللہ رب العالمین کی ذات کو پہچان لے، اور جو انسان اللہ رب العالمین کی ذات کو پہچان لے وہ اپنی کامیابی کی منزل کا پانے والا ہے۔ لیکن اس کے خلاف میں انسان اس دنیا میں عقل و فہم و فراست اور اقتدار اور حکومت اور تخت و تاج اور حکومت کے سارے نظاموں کے باوجود اگر اپنی زندگی کے مقصد کو نہ پہچانے تو اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ انسان نہیں بلکہ جانوروں سے غیر گزرا ہوا ہے۔ مقصد تقریر ہے کہ تقریر انسان بھی اللہ رب العالمین کو پہچاننا ہے کہ کائنات کا رب کون ہے اور کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے کس طرح سے چل رہی ہے۔ اس بات کے انسانوں کو سمجھانے کے لیے اس کائنات کے خالق و مالک اللہ رب العالمین نے ایک نہیں دو نہیں بلکہ سمراکم یہ کرام صلوات اللہ سلام علیہ اجمعین کو پیدا کیا، اور نبیوں نے آ کر انسانوں کے درمیان میں یہ بات کہی کہ اس دنیا میں پیدا ہونے کا تمہاری زندگی کا مقصد صرف رب کو پہچاننا ہے۔ اگر دنیا کے بسنے والے انسان کائنات کو تو پہچان لے اور کائنات میں ترقی کی منزلوں اور عروج پر پہنچ جائے، یہ مریخ پر پہنچ جائے، یہ سورج کی کرنوں کو قید کر لے اور یہ چاند پر اپنا ڈیرا ڈالنے کے پلان بنا لے اور دنیا کے ویران زمینوں کو یہ آباد کر لے اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقیات کے اعتبار سے یہ اپنے عروج پر پہنچ جائے، لیکن سب سے زیادہ بدنصیب انسان زمین کا وہ ہے جو اپنے خالق و مالک کو نہ پہچانے۔ اس لیے السلام نے انسانوں کو اسی بات کی تلقین اور دعوت دی کہ تم اس کائنات کے پیدا کرنے والے رب و مالک کو پہچانو۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے انسانوں کے درمیان میں آ کر جبکہ اس برسی عام تھی اور ان کے درمیان میں ان کے نام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار زندگی میں تھا، تو سید ابراہیم علیہ السلام اس خودپرست قوم کے میں پیدا ہو کر اپنی قوم کو حکمت کے ساتھ اس بات کی دعوت دی، اور دعوت میں جس سلوک کو اختیار کیا وہ یہ تھا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تارے نظر آئے تو چمکتے ہوئے آسمان دنیا کو منور کر رہے ہیں تو سید ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ ہو نہ ہو کہ جو سارے اندھیرے آسمان کو روشن کر دے میرا رب ہو نہ ہو یہی تارے ہوں گے۔ اس کے بعد میں تاروں کے وجود کے بعد میں چاند نکلا تو تاروں کی روشنی مندم پڑ گئی تو کہنے لگے سید ابراہیم علیہ السلام کی قوم سے کہ چاند مجھ سے زیادہ منور آجا ربی کہ ہو نہ ہو یہ تارے نہیں بلکہ میرا رب تو یہ چاند ہے، لیکن چاند جب سورج کے نکلنے کے بعد میں جھک گیا اور غروب ہو گیا تو پھر میرے دوست سید ابراہیم علیہ السلام اپنی خود پرست قوم کو اور مادہ پرست قوم کو اور یہودیوں کو اور اس کے حکومت کے سامنے سجدہ کرنے والی قوم کو یوں کہا کہ جو شام ملوک ہو جائے جس کو زبان آ جائے وہ ملامت نہیں ہو سکتا، بلکہ سورج نکل گیا اور نہ ہو اب یہ پرستش کے قابل اور عبادت کے قابل ہوگا۔ جب سورج بھی میرے دوستوں میرے بھائیوں اپنا اس وقت گزار کر غروب ہو رہا ہے اور ان کی تمازت اور ان کی روشنی بھی جو بدتر ہونے لگی تو سید ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو بلایا اور بلا کر کہا کہ جس پر زبان آ جائے جو غروب ہو جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا بلکہ رب کو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ کہ میں نے سارے دہشتوں سے اور سارے روحوں سے اور سارے دن کو سب سے روح کو موڑ
میں نے پہچان لیا اور اس کی طرف سے میں نے اپنے روح کو کر لیا. اس لیے میرے دوستوں میرے بھائیوں کامیابی کا معیار اور عقل مندی کی بنیاد اور صرف یہ ہے کہ رب العالمین کو پہچانا جائے. اب خدا وحدہ لا شریک لہ کی ذات کی پہچان کیسے ہو؟ خدا رب العالمین کی پہچان پر کہ حاصل پہنچے کیسے ہیں؟ اپنی فطرت سے سوال کرے اور اپنی عقل سے سوال کرے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنے فطرت کی وجہ اسلامی کو پیدا کیا ہے. دنیا کی کسی قوم کو قرآن کا پیغام ہمارا بعد میں ہے اور دنیا کے کسی بچنے والے انسان کے لیے قرآن کی تعلیمات بعد میں ہے. لیکن ان سے پہلے ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تم اپنی فطرت سے سوال کرو اور تم اپنی ذات سے سوال کرو کہ میرے دوست میرے بھائیوں میرے عزیزوں اور رب العالمین سے پہچاننے کے لیے ساری کائنات کی علامتیں اور ساری نشانیاں کیا کافی نہیں ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھا دیا اور قوم کو بتایا انی وجہتو وجہیا کہ سارے بہتوں تک سے روح کو موڑ کر اور سارے سنگوں سے اپنے آنکھ کو کاٹ کر رب العالمین کی طرف سے میں نے اپنے روح کو کر لیا. اور جب یہ چیز ہو گئی تو میرے دوستوں میرے بھائیوں اب جب پہچان ہو گئی رب العالمین کی تو اسلام کی صورت میں جو اقرار کرے اللہ رب العالمین کی ذات کا اب ان کے لیے بھی میدان پتہ نہیں ہو جاتا. ایک میدان تو وہ ہے کہ رب کائنات کو پہچانا جائے کہ اسلام کی صورت میں جن کو کرنے کی توفیق ہو گئی. اللہ عالم انسانیت کو اپنے کرم اپنے فطرت کے تقاضے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رب العالمین کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ نظریہ اور یہ فلسفہ یہ دعوت اور مسلمانوں کے گھر کی اجارہ داری نہیں ہے بلکہ یہ سارے انسانوں کی امانت ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے کو یہ پہچانے. اس خالق مالک نے انسانوں کو پیدا کیا اور ان انسانوں کے نظام دنیا کے نظام کو چلایا. وہ کون ہے جو میرے دوستوں میرے بھائیوں کہ انسان سویا ہوا رہتا ہے لیکن میرے دوستوں میرے بھائیوں اس کو حالت موت میں جو نیند موت کی بہن ہوتی ہے اٹھاتا ہے اور صحیح اٹھائے. اور کون ہے کہ اپنے بستروں سے یہ اٹھتے ہیں تو میرے دوستوں وقت کے اوپر سورج کو نکالتا ہے. وہ کون ہے جو ان کا آرام کے لیے اس سورج کی گرمی سے ہٹا کر ان کو ٹھنڈی ہوائیں دیتا ہے. وہ کون ہے جو زمینوں کے سینوں کو چیر کر کھیتیاں نکالتا ہے. اور وہ کون ہے جو ایک دن سے دوسرے دن میں ہوا کو چلاتا ہے. میرے عزیز اور میرے دوستوں وہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا رب العالمین ہے جس کو اللہ رب العالمین کی ذات کہتے ہیں. تو انسانوں کے لیے میرے دوستوں اپنے فطرت کی بنیاد پر اس خالق و مالک کا پتہ جاننے کی ضرورت ہے اور معلوم کرنے کی ضرورت ہے اس کائنات کا رب کون ہے. اور جب پہچان قائم ہو جائے تو میرے دوستوں میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں اس دوسرا قدم یہ بتایا گیا کہ جب پہچان لے رب العالمین کو تو ان کے لیے دوسرا قدم یہ ہوگا کہ جب پہچان چکے ہو اور مان چکے ہیں تو اب ان کو میرے دوستوں میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں ماننے میں تابعداری اور محبت کے راستے کو اختیار کیا جائے. اللہ کو ماننے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندے ہم کو مان چکے ہیں کہ ہم ہی ہیں ان کے پیدا کرنے والے اور ہم ہی ہیں ان کے محسن و مربی اور ہم ہی ہیں ان کے قائد. تو ان بندوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جب مجھے تم رب مان چکے ہو تو پھر اب جب رب مان چکے ہو تو اب میری طرف سے دنیا اور اس کائنات کے لیے زندگی کا مقصد تو میں تمہارا یہ بناتا ہوں اور نبوء بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. غیر خدا کے اس ماحول میں اور مولان باطل کے درمیان میں ایک رب کو جو مان چکے ہو جو کلمہ پڑھ چکے ہو وہ یہ نہ سمجھ رہے کہ یہ ہماری اجارہ داری ہے اور ہم اپنی ذات کمائی سے کسی عروج پر پہنچ چکے ہیں بلکہ فرمایا کہ اے ایمان والو تم کو اس دنیا کے مجھے میں آزمائیں گے اور تمہارا امتحان لیں گے اور تمہارے لیے قدم قدم پر امتحانات کیا جائے گا. کیوں کہ اس کائنات سے جب امتحان لیا جائے گا تو پھر تمہیں سمجھ دی جائے گی کامیابی کی اور تمہیں سمجھ دی جائے گی اپنے قربت کی اور تمہیں سمجھ دی جائے گی اپنی محبت کی جیسے ہم نے تم سے پہلے بھی بلکہ اپنے مقررین ہم کے اکرام السلام سے بھی ہم نے امتحان لیا. چنانچہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو تم سمجھ گئے ہو کہ ہم کو صرف رب مان لینا کافی ہے نہیں بلکہ ہم تمہارا امتحان لیں گے. اور امتحان کس معنی میں مولا امتحان کیسے لیں گے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. کہ
ضرور تم کو آزمائیں گے کہ تمہاری جانوں کے ذریعے سے، تمہاری آل اولاد کے ذریعے سے، تمہارے مالوں کے ذریعے سے اور ملے ہوئے نمبے کے ذریعے سے اور امراض کے ذریعے سے، راحت کے ذریعے سے، خوشی کے ذریعے سے، موافق حالات سے، ناموافق حالات سے. بھائی اپنے سبوں کو پڑھتا آ جاؤ سامنے آ جاؤ سامنے آ جاؤ. آنے والوں کو پیچھے موقع دو. دھوپ میں کیوں بیٹھے؟ قریب آ جاؤ. دور شیخ پڑھو. اللهم صل على محمد وعلى آله. کیسے آزمائیں گے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. تمہاری طرف سے آزمائش ہوگی، تبھی تو ہماری طرف سے تمہیں اپنے دعوے میں سچا ثابت کیا جائے گا. اپنی اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیاں اور بالخصوص ذوالحجہ کا مہینہ اور اس مہینے کے پہلے عشرے میں پوری دنیا کو صحابہ اکرام کا کعبۃ اللہ کے حج کے لیے پہنچنا اور میدان میلاد قربانی کا کرنا اور اعمال و مناسک کے حج کو پورا کرنا، یہ گویا کہ وہ پوری کی پوری زندگی اطاعت اور استقلال آزمائش کی کامیابی کی منزل کی رہنمائی کرتی ہے. کہ ہم آزمائیں گے تمہیں کہ تمہارے زبان کا دعویٰ ہی کافی نہیں ہوگا، بلکہ تمہارا امتحان لیں گے اور تمہیں آزمائیں گے اور اچھے برے حالات ڈال کر تمہارے اوپر ڈال کر ہم آزمائیں گے. تمہاری اولاد امتحان ہے، تمہارا مال تمہارے لیے امتحان ہے اور تمہارے کاروبار تمہارے لیے امتحان ہے. اس میں کمی اور زیادتی نفع نقصان کی شکلوں کو دیکھ کر ہم آزمائیں گے. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، سید ابراہیم علیہ السلام جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ صرف نبی نہیں بلکہ جلیل القدر نبی ہیں، اور جلیل القدر نبی نہیں بلکہ آپ تو سابق الانبیاء ہیں، شرف الانبیاء ہیں. اور اس مہینے میں سید ابراہیم علیہ السلام کی یاد کی جاتی ہے اور وہ ہمارے سنت ابراہیمی کی ادا کرنے کا موقع ایمان والوں کو دیا جاتا ہے کہ خالی اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنی اولاد کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنے وطن عزیز کو چھوڑ کر، سب کچھ سے بے نیاز ہو کر خدا کا وحید اور خدا کا محبت کرنے والا اور خدا کا چاہنے والا اس کا دیوانہ بن کر جب یہ کار اللہ کے اوپر پہنچتا ہے تو جو اعمال وہاں پر سے کرائے جاتے ہیں کوئی مخصوص عمل نہیں بلکہ ہر وہ دیوانگی کا عمل اور ہر ایک کو فرشتگی کا عمل اور ہر ایک کو عاشقی کا عمل کہ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، حاجی کا اللہ پر جاتا ہے اور گھر کا دباؤ دیواؤں کی طرف سے کرتا ہے، بھیجے ہوئے کپڑوں کو چھوڑ کر بغیر سے بھیجے کپڑوں کو لے کر جاتا ہے اور میرے دوستوں ادھر کو چھوڑ کر اپنے ہی پسینے کے وضو کے ساتھ میں جاتا ہے اور کبھی مکے کی گلیوں میں گھوم رہا ہے اور کہیں گلیوں جمعرات کے لیے جا رہا ہے اور کہیں میدان مینا جا کر قربانی دے رہا ہے اور کہیں صحیح میدان صحیح کے اندر بھی چکرے کاٹ رہا ہے. یہ سارے اعمال پر غور کریں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ مولا کون سے عمل کے دینے کے لیے، کون سا عمل بتانے کے لیے آپ سے کعبۃ اللہ پر بلایا حاجیوں کو، تو دل کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہیں گے کہ وہی آواز جو تم اپنے پاس میں کرتے تھے ٹھیک ہے، لیکن وہ مزاج تم کو دینے کے لیے بلا رہا ہوں کہ تم میرے بن جاؤ اور میری محبت سے میرے دیوانوں میں جن اعمال کو تم سے پہلے سید ابراہیم کی صورت میں، سید اسماعیل کی صورت میں اور سید حاجرہ کی صورت میں میرے چاہنے والوں نے جن اعمال کو کیا ان اعمال کی نقل کو تم کر لو اور اس مزاج بندگی کو پہچان اور توڑنے والے بن جاؤ. چنانچہ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ اور عالم کے پہنچنے والے حاجیوں کے حق کو قبول فرمائے، ان کے سفر کی برکات کا ہمیں حصے دار بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ حاجیوں کو حج مبرور عطا فرمائے اور ان کی دعاؤں میں ہمارا پوری امت کا حصہ نصیب فرمائے. وہاں پر تو میدان حج میں انہوں نے اپنے حج کو پورا کیا اور مینا میں قربانی بھرنے کے بعد اپنے حج کے فرائض تکمیل کی خوشیاں انہوں نے منائی. لیکن مولا بقرعید اور بقرعید کے موقع پر ایمان والوں کو یہ عید کی خوشیاں اور جو خوشیوں میں وہ قربانی کا عمل امت کے لیے کیوں دیا گیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ تو میرے آقا قائد النظام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے میرے باپ حضرت سید ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنت ابراہیم سنت اسماعیلی ہے، لیکن ہم کو اس میں کیا ملے گا؟ فرمایا کہ سنت ابراہیمی کی تکمیل کے خدا پاک تم اس قربانی کے بدلے میں قربانی کے جانور ذبح کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی اور عمل کے اعتبار سے
اسی نے فرمایا کہ جانور کے جسم پر جتنے باغ ہیں ہر باغ کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں عطا کرے گا، لیکن اس سے ہٹ کر خدا کے دیوانے اور خدا سے محبت کرنے والے اور تاجرانہ ذہن کے بغیر عابدانہ ذہن اور زاہدانہ اور عارفانہ ذہن کے ساتھ میں خدا سے یہ سوال کرے کہ مولا کریم آپ کو جانوروں کے خون کے بہانے پر آپ کو میرا عمل کیسا حال؟ جیسے کمزور انسان یہ کہتے ہیں کہ قربانی کے عمل کے ذریعے سے جانوروں کا خون بہانا میرے دوست میرے بھائی اور میرے عزیزوں یہ ذہن کے خلاف ہے، یہ ان کی کم نظری اور اندھاپن ہے اور عقل کی کمی ہے۔ میرے عزیز اور میرے دوست میرے بھائیوں، آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ قربانی کا عمل ایمان والوں کے پاس میں اس لیے کہ قربانی کے عمل کو خود ایمان والے نہیں سمجھتے کہ کیا ہے۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قربانی کا گوشت اور خون خدا کے پاس نہیں پہنچتا، بلکہ تمہاری نیت اور تمہارا ارادہ اور تقویٰ خدا کے پاس پہنچتا ہے۔ انسانوں کو غلط فہمی یہ ہوئی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قوم جانوروں کو ذبح کرتی ہے۔ میرے دوست میرے بھائیوں، نہیں، بلکہ یہ ایمان والے سید ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کر کے اپنی زندگی کا ثبوت دیتے ہیں۔ جیسے خدا کے چاہنے والے سید ابراہیم علیہ السلام نے میدان مینا میں اللہ کی محبت میں اپنے میرے دوست میرے بھائیوں زندگی کے قربانی کو اس طرح سے انہوں نے وہاں پر پیش کیا۔ سید ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل کے ذریعے کا حکم نہیں دیا کہ دیکھو یہ سارے احکامات کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ابراہیم تک پہنچائے گئے، صحیفے کی صورت سے کیا گیا، لیکن قربانی کا عمل اس عمل عظیم کے لیے بھی ہونا یہ چاہیے تھا کہ صحیفے میں حاصل کیا جاتا کہ جبرائیل امین کو بھیجا جاتا۔ لیکن میرے دوستوں میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ فلسفے قربانی کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کا یہ عمل عبادت نہیں ہے بلکہ محبت کے دلیل کا عمل ہے۔ دنیا کا انسان اور غلطی ہو رہی ہے میرے دوست میرے بھائیوں، جو اپنی اب دنیا کی عارضی محبتوں میں آپ کے لیے میرے دوست میرے بھائیوں کتنی قربانیاں آپ نہیں دیتے اور اپنے ناپاک عزائم کو پورا کرنا، جن کے چاہتوں کو پورا کرنے کے لیے دنیا کے بدشمار انسانوں کی لہراتی سی باوبھار انسانوں کی کھیتیوں کو اور انسانوں کی جانوں کے ساتھ میں اپنے دلوں کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے انسانوں کی جانوں کو ضائع کرتے ہو، تمہیں حق نہیں ہے کہ انسان کے قربانی کے عملوں کو نقطہ چینی کرے۔ یہاں پر جانور کی قربانی مخصوص جانور کی قربانی نہیں ہے، اور جانور کا مقصد زندگی ہی انسانوں کی خدمت ہے۔ اور انسان تو جانور کے لیے پیدا نہیں ہوا، جانور تیری خدمت کے لیے پیدا ہوا ہے، اور جانور کی قربانی ایمان والے کیوں کرتے ہیں؟ میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے عزیزوں، سید ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت اور خواب سے طرف فرمایا اور دکھایا کہ ہم اپنے شہید سید اسماعیل علیہ السلام جو عمر کے بالکل ناموافق عمر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو دیا اور طبعی طور پر سید ابراہیم علیہ السلام کو اپنے صاحبزادے سید اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ محبت ہوئی تو فرشتوں نے کہا کہ مولا آپ تو ابراہیم کو خلیل کہہ رہے ہیں، دوست کہہ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے صاحبزادے کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اپنی اولاد کی محبت پر میری محبت غالب ہے، اور فرشتوں قیامت تک کے لیے تاریخ رہ جائے گی اور میرے ابراہیم کی قربانی کو میدان مینا میں کروا کر امت کے لیے ایک رواج دے دوں گا اور ایک تاریخ دے دوں گا۔ چنانچہ بشارت اور خواب کے اندر میں دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کو لیے ہوئے ہیں اور میدان مینا کی طرف میں جا رہے ہیں۔ ایک دن دیکھا، دو دن دیکھا، تیسرے دن دیکھا۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بھائیوں، سمجھ گئے کہ اللہ رب العالمین کی یہی منشا ہے۔ نبی کا خواب وہی کا بدل ہوا کرتا ہے، اور اس امت کے لیے میرے دوستوں میرے بھائیوں سابقہ سچے خواب وہی کا سارے سیاست کا حصہ ہے۔ وہ انسان نادان ہے جو کہتے ہیں کہ یہ خوابوں کی بات ہے، بہت تجھے خوابوں کی بات ہی نظر آئے گی، لیکن وہی کا سارے سیاست کا حصہ ہے۔ تو جانتا نہیں مستحیل تحصیل خواب ہے کہہ کر ٹال دیتا ہے۔ میرے دوست میرے بھائیوں میرے عزیزوں، ابراہیم علیہ السلام اپنے شہید بیٹے کو میدان مینا کی طرف لے جانے کے لیے 10 ذوالحجہ کی صبح حضرت حاجرہ سے یوں فرمایا کہ بیگم اور بیوی کہ جگر کو تیار کرنا اور صبح سویرے اپنے دوست سے ملاقات کے لیے لے جاؤں گا۔
حضرت حاضرہ یہ خوش ہے کہ چلو ابراہیم خلیل کے یہ تو موقع مل گیا کہ وہ تو خدا ہی کے اندر اتنے مشہور کہ اپنی اولاد کو دیکھنے اور محبت کرنے کا موقع کہاں ملتا. میرے دوستوں میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ ہم کو اور دین کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج میرے دوستوں میرے بھائیوں دین کے سمجھنے اور دین کی حقیقتوں سے ہماری زندگیاں خالی ہے. ساری نسبتیں رہے گی اور ساری محبتیں رہے گی, لیکن دین کا تقاضا یہ ہے کہ ساری محبتوں اور ساری نسبتوں پر غالب جو ہونا چاہیے وہ اللہ اس رسول کی محبت ہونی چاہیے. اگر یہ نہیں ہے تو وہ دین نہیں ہے. حضرت حاضرہ یاد کی حضرت اسماعیل کو علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پر چلے میدان نام کی طرف ان کا سلام دلانے کا موقع نہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ میدان نام میں پہنچے اور سید ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے فرمایا علیہ السلام کہ اللہ کی یہی مرضی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں. میرے دوست میرے بھائیوں میرے عزیزوں وہ بھی حضرت اسماعیل تھے اور کیوں نہ آپ کی زبان سے یہ بات نکلتی اس لیے کہ نور محمد بھی آپ کی پریشانی میں دروازہ تھا. ارے یہی نہیں بلکہ میرے دوست آج میں اگر اللہ کے رسول کی تصدیق اگر نبیوں نے کسی سے سیکھی ہے تو میرے آقا کامیابی والے محمد رسول اللہ کی ذات ہے. اور ایک ایسے ناممکن تھا کہ میدان اسماعیل علیہ السلام جن کے پریشانی میں نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہو اور ان کے وجود میں محمد رسول اللہ کے آثار ہو, وہ یہ کیوں نہ کہے کہ ابو جی آپ وہ کام کر لیے جس کا اللہ نے حکم دیا. کہاں سے بیٹا تیری محبت کیا ہوگی, کہاں مجھے صابرین کر پائیں گے. میرے دوست میرے بھائیوں سید ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شہیدے کو زمین کے طرف کو آگے منہ کر کے لٹایا کہیں کتنی محبت غالب نہ آ جائے. لیکن میرے دوستوں کہیں پر استاد تو کہیں شاگرد اور کہیں پر پیر تو کہیں پر مرید اور کہیں پر مرید تو کہیں پر پیر. میرے دوستوں میرے بھائیوں سید اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابو جی ذرا ڈھیر آئیے اپنے حکم کے پورا کرنے میں تعاون کیجیے, اس لیے کہ مجھے زمین کے بند مٹا کر آپ مجھے قربانی کریں گے تو کل کو قیامت کے میدان کے اندر میں کہیں رب العالمین میں نہ کہہ دے کہ میرے نام کو قربان ہونے کے لیے اسماعیل کو اپنے جہد کو نیچے کیا اور ابراہیم میرے ابو جی کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ آپ کا شمار بھی سب نہ کرنے والوں میں ہو جائے. اس کے لیے میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں اور اپنے رب کے ساتھ میں شہید کرنے اور قربان کرنے اور دفاع کرنے کے لیے تیار ہو جائیے. چنانچہ مشورہ دیا اور کہا کہ زمین کے اوپر سے میرے رب کو اٹھائیے اور اپنے چہرے اور آسمان کی طرف میرے رب کو کیجیے. ابو جی یہ کیا کیا آپ نے کہ میرے ہاتھوں پیروں کو باندھ دیے. کہا کہ یہ بھی کھول دیجیے میں بڑی عظمت کے ساتھ خدا کے حکم کو پورا کرنے کے لیے میں اپنے آپ کو تیار ہوں. آپ بھی اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں کوئی تعاون نہ کیجیے. چنانچہ رسی سے ہاتھوں کو کھول دیا گیا, پیروں کو کھول دیا گیا اور پھر اسماعیل علیہ السلام کا چہرہ ہے اور آسمان ہے اور آسمانی دنیا کی مخلوق ہے اور کائنات ہے. اس زمین کو بے سوا کیا نہ تاریخ میں ہوا نہ قیامت تک ہو سکتا ہے. لیکن سن لو اے روحان مصطفیٰ اگر وہ حکم سید اسماعیل علیہ السلام کا اگر ابراہیم کے ہاتھوں پر دفاع ہو جاتے اس امت کو خدا پاک نے اپنے محبوب کے ساتھ محبت کا رتبہ رکھا ہے. اگر وہ حکم قائم رہتا تو روحان مصطفیٰ سنت ابراہیم کے پورا کرنے کے لیے تم بیل پر اعتراض کرتے ہو اور تم بھیسوں پر اعتراض کرتے ہو اور تم جانوروں پر اعتراض کرتے ہو. ایمان والوں کا مزاج تو وہ ہے جو خدا کے حکم کے پورا کرنے اور سنت ابراہیمی کے پورا کرنے کے لیے اگر خدا کا حکم ہوتا تو ہر ایک اسماعیلی اور علماء مصطفیٰ کی اولاد کو بھی خدا کے نام پر اتباع کرتا. اللہ تبارک و تعالی اسلام کا اعزاز ان قوموں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. محبتوں پر مال قربان, محبتوں پر کاروبار قربان اور محبتوں کے مرتبط قربان یہ ایمان والوں کی محبتیں ہوتی ہے جو میرے دوست میرے بھائیوں اپنی جانوروں کا خون بہادر اور خدا کے نظام میں پیش کرتے ہیں. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی عمل کیا لیکن خدا پاک کو مقصود قربانی نہیں تھی. اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کروانا مقصود نہیں تھا. اللہ رب العالمین نے جنت سے لبے کو نکال کر بھیجا اور دیکھ کر کہا کہ ابراہیم سب سستا رویا کہ تم نے اس امتحان کے منزل میں کامیاب ہو گئے کہ ہم نے تو امتحان لیا تھا صرف, لیکن اس کامیابی کی وجہ سے ہم تمہیں الٹا سناتے ہیں اور تمہیں اس پر تجویز دیتے ہیں اور دلیل دیتے ہیں کہ تم ہمارے امتحان میں کامیاب ہو گئے اور ہم نے تمہیں اپنا خلیل بنا لیا.
عزیزوں میرے دوست میرے بھائیوں، یہ اسلام کا مزاج ہے کہ اللہ کو ماننا ہی کافی نہیں، بلکہ اللہ کو ماننے کے ساتھ اللہ کی ماننے میں اس کے محبت کے راستے کو اختیار کرے، اس کے حکم کے راستے کو اختیار کرے اور اس کی رضا کے راستے کو ڈھونڈنے والے بنے۔ یہی درد میدان عرفات میں حاکموں کو بلا کر دیا اور یہی درد ایمان والوں کو قربانیوں کے جانوروں کا حکم بڑھا کر دیا گیا۔ میرے دوست میرے بھائیوں، اس لیے ضروری ہے کہ اسلام کو اپنی زندگی میں اس لہراتے ہوئے بات کو اپنی زندگی میں قبول کرنے والے اور اس پیغام کو انسانیت تک پہنچانے والے اور میرے دوست میرے بھائیوں، اسلام کا سچا اور پکا نمونہ اور اسلام کی سچی تصویر بن کر عالم انسانیت کے سامنے پیش کرنے والے بنے۔ ایک تعلق تو ہمارا اللہ کے ساتھ میں ہوگا کہ اللہ کی محبت اس کے محبوب اور دین کی محبت کے درمیان میں نہ آزاد رکاوٹ بنے گی، نہ آزاد رکاوٹ بنیں گے، نہ سب کو ساتھ رکاوٹ بنیں گے، نہ آناجر حکمت اور بادشاہت رکاوٹ بنے گی۔ اور دوسرا تعلق میرے دوست میرے بھائیوں، ایک ایمان والے کا بندوں کے ساتھ میں ہوگا کہ بندوں کے لیے خیر خواہ ہوگا، بندوں کا بھلا چاہنے والا ہوگا، اللہ والا، اللہ کا دوست، اللہ کا قریب، اللہ کا ولی۔ ایک تو تعلق کا معنی میں خدا کے ساتھ اس کی محبت میں اتنا گناہ ہو چکا ہوگا کہ صرف اس کو رب کی مرضی ہی نظر آئے گی، اس کے درمیان میں کسی چیز کو وہ قبول نہیں کرے گا۔ تو دوسری طرف میں مخلوق کے ساتھ اور انسانوں کے ساتھ اس کا معاملہ رحم کا ہوگا۔ اور میرے دوست میرے بھائیوں، مخلوق پر کرم کرنے والا اور رحم کھانے والا اور انسانوں کا بھلا چاہنے والا ہوگا۔ اس لیے میرے دوست میرے بھائیوں، ایک طرف اللہ کے ساتھ کا تعلق صحیح ہو، ہم کو آپ اس معاملے میں آگے بڑھنا چاہیے کہ اس کی محبت اور اس کے ساتھ کا تعلق اشد کا کہ شدت کیا ہوا ہو اور اللہ کی محبت میں آگے بڑھ رہے ہوں۔ اور وہ شکست انسانوں کے ساتھ میں سلوک اور انسانوں کے ساتھ کے معاملات ہم کا خانہ جذبہ لے کر انسانوں کے ساتھ میں ضرور کا معاملہ کرنے والے بنے، ہم بھوکوں کو کھلانے والے، نیندوں کو پہنانے والے اور پیاسوں کو پلانے والے، بیماروں سے دارو کرنے والے۔ کوئی اللہ والا اور کوئی ایمان والا، کوئی مسلمان، میرے عزیزوں میرے دوست میرے بھائیوں، وہ مسلمان نہیں ایمان والا نہیں جو کسی انسان کو برباد کرنا چاہے۔ اس لیے میرے دوست میرے بھائیوں، اسلام کا نام، اس کا مطلب ہی امن کا پیغام ہے کہ یہ امن کے پیغام کے لیے آیا ہے، انسانوں کو محبت کا پیغام دیتا ہے اور انسانوں کے درمیان آپس میں رحم کا پیغام دیتا ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے، اللہ والا وہ ہوتا ہے جو بھوکا رہے تو دوسروں کو کھلاتا ہے اور خود پیاسا رہے تو دوسروں کو کھلاتا ہے۔ تاریخ اسلام اس بات کی بشائی ہے اپنے آزاد کے لیے، اپنے مفاد کے لیے کہ انسانوں کی زندگیوں سے کھلواڑ کرنے والا مومن نہیں ہوتا اور اللہ والا نہیں ہوتا۔ میرے دوست میرے بھائیوں میرے عزیزوں، یہ تو انسانوں کا محسن ہوتا ہے۔ اس کا نمونہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات مبارکہ میں پیش فرمایا اور ہمارے ایمان اور ہمارا معیار اور ہماری علامت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ کوئی ملک ہمارا مذہب نہیں ہے اور کوئی قانون کو ہم اپنا کام نہیں تصور کرتے اور ہم بری ہیں اس بات سے کہ میرے دوست میرے بھائیوں، ہم غلام ہیں قرآن کے، ہم غلام ہیں محمد رسول اللہ کے، ہم غلام ہیں اسلام کے، اسلام جس کو رسول اللہ نے پیش کیا، لیکن زبردستی اسلام کو دہشت گرد اور اسلام کو تنگ نظر اور اسلام کو مخلوق پر ظلم کرنے والا قرار دینا، یہ میرے دوست اسلام کے سمجھنے کی وجہ سے بدگمانیاں ہیں اور ان ساری چیزوں سے اسلام بنی ہے۔ اسلام میں وہ ہے جو رحمت العالمین بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ اگر اسلام میں دہشت گردی کا انسان کی حیات کی کوئی گنجائش ہوتی تو میرے سردار ہے وہ ساری دنیا کے عام انسان ہی اپنی تحقیق سے کہ کبھی آپ نے اپنی پوری زندگی اور پوری حیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک انسان کو بھی ہلاک کیا ہو نہیں، تو یہ کیسے معاملہ؟ یہ تو زبردستی دہشت گردی پر ہوتا جا رہا ہے اور یہ زبردستی کا بہتان ہے اسلام پر، اسلام کا امن کا پیغام لے کر آتا ہے، یہ تو لوگوں کو محبت کی دعوت دیتا ہے اور یہ تو لوگوں کو مرضی کے لیے آتا ہے۔ یہ تو میرے دوست اسلام کی دعوت بھی کہ ایک انسان کا قدر ساری انسانیت کا قدر ہے۔ اس لیے میرے دوست میرے بھائیوں، ضرور اس بات کی ہے کہ ہم اسلام کو ہم لینے والے اور اس اسلام کا پیغام عام انسانوں کو پہنچانے والے بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقی اسلام کے اختیار کرنے کی توفیق